بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 نومبر ہے اور 11 ربیع الاول ہے، کل 12 ربیع الاول ہے، اور ابھی جو ہم پروگرام ہمارا چل رہا ہے ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی نعتیں پیش کی۔ علامہ اقبال تصور پاکستان دینے والے عظیم فلسفی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ، جنہوں نے اس خطہ ارض پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے ایک ملک کا خواب دیکھا۔ اور میرے پیارے بچوں، اقبال کی شاعری قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور آپ کی شاعری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے۔ آپ کی شاعری میں جہاں نوجوان مسلمان کو آپ شاہین قرار دیتے ہیں، آپ لاہوت کا پرندہ قرار دیتے ہیں، وہیں آپ مسلمان نوجوانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اقبال فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق آپ کی شاعری میں جھلکتا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آپ کے فارسی کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در میں دل، دل میں، فارسی کا یہ شعر ہے کہ مسلمان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دی جائے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے مازنام مصطفیٰ است، غنچہ از شاخ سارے مصطفیٰ، گل شو از باد بہار مصطفیٰ۔ ہماری زندگی کی ہر بہار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ابھی کیانی صاحب آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری انہوں نے باتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں پیدا کیا۔ پھر اقبال، ایک اور شعر اقبال کا بہت ہم بار بار سنتے ہیں، بہت مشہور شعر ہے، مگر اس کی گہرائی میں ہم بہت کم گئے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، آپ کے فرمودات، آپ کے احکامات پر چلیں، تو یہ دنیا پوری آپ کے زیر نگی آ جائے۔ اسی کو اقبال سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ پھر اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ میرے بچوں، میں اپنی بات کا اس پہ اختتام کرتا ہوں کیونکہ کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذروں کو آفتاب بنا دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے ہیں، اور ایک جگہ پر ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر آپ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔
صحابہ کرام جو ان کے ساتھی ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر، آپ تو بہت بہادر ہیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب اسی وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا والد مجھے مارا کرتا تھا، مجھ پر سختی کیا کرتا تھا، اور آج وہی عمر آج 80 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ کس نے اس عمر کو جو کہ روز اپنے والد کی سختی برداشت کرتا تھا، آج اتنی بڑی سلطنت کا حکمران بنا دیا؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اسلام نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے، آپ کی نظر خاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسبت یہی ہماری کامیابی کے لیے دلیل ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگیوں کو استوار کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔